هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں میں نے بتایا تھا بکریوں کا جو نصاب ہے، اسی طرح سے گائے، اس پر زکوٰۃ کا جو نصاب اور مقدار ہے اس کو بھی میں نے بیان کیا، اور اسی طرح سے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کے پاس لوگ جائیں گے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، کیونکہ بکریاں، گائے اور دوسرے تمام جانوروں کو لے کر اگر آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے آئے گا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور اس کو لے کر ایک جگہ آنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو وصول کرنے والا آدمی جو ہے وہ وہاں پہ جائے گا، جس کسی کا بھی زکوٰۃ ہوگا وہاں جا کر وہ زکوٰۃ وصول کرے گا۔ اب کل میں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں اس کے اندر میں نے یہ بھی باتیں بتا دی کہ جو بھی چیز استعمال کے لیے ہوتا ہے، جس چیز کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کے پاس 4 بس ہے تو اس بس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس بس کے ذریعے سے وہ جو کماتا ہے، پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے، اس پیسے پر اگر سال گزر جائے، 1 سال گزرنا ہے، وہ پیسہ کتنا ہونا ہے وہ ابھی آئے گا، اتنا پیسہ اگر ہوگا اور اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 25 گاڑیاں ہیں، 4 ویلر ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے، کرائے کے لیے، یعنی اس سے وہ اس گاڑیوں سے کرایہ کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ کہیں چلا گیا، ڈرائیور کو بھیج دیا، وہ کرائے کے طور پر کیا کیا جاتا ہے، ان گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو پیسہ آئے گا اس پیسے پر اگر سال گزرے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ کتنا پیسہ ہے وہ ابھی آئے گا، اتنا پیسہ آنے کے بعد 1 سال پورا گزرنا چاہیے، اس کے بعد اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے، کتنا زکوٰۃ ہے وہ بھی آئے گا۔ یہ سب چیزیں آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ اسی طرح سے میں نے بتایا کسی کے 10 گھر ہیں، اس نے کرائے پہ دیا ہے، وہ مالک ہے 10 گھروں کا، ان 10 گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جو بھاڑا آتا ہے، کرایہ جو آتا ہے، اس کرائے پر، اس پیسے پر اگر سال گزر جائے، اب سمجھیے کہ 10 گھر ہے، 10 ہزار بھاڑا آ رہا ہے، تو کتنا ہوا، مہینے میں 1 لاکھ روپیہ ہوا 10 گھر سے، 2 مہینے میں 2 لاکھ ہوا، 3 مہینے میں 3 لاکھ ہوا۔ اور ایگزامپل لیجئے 3 لاکھ اگر پیسہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہوتا ہے، سمجھیے۔ تو جیسے ہی 3 لاکھ ہوا، اس نے 3 لاکھ جمع کیا، اس پیسے پہ پھر 1 سال گزرے گا، تو 1 سال کے بعد اس 3 لاکھ پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، 2.5%، 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ کیا کریں گے، 5,000، 3 لاکھ پہ 7,500، 4 لاکھ پہ 10,000، اس اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے۔ میں بتانا آپ کو بار بار یہی چاہ رہا ہوں، جو بھی چیزیں استعمال میں ہوتے ہیں، آپ کا دکان ہے، اس کا فرنیچر ہے، 10 لاکھ کا فرنیچر ہے،
لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں، وہ فرنیچر وہ بیٹھنے کے لیے اس طرح سے آپ نے استعمال کیا ہے. بیچنے کی چیزیں الگ ہیں. کسی کا گولڈ کا دکان ہے، سونے کا دکان، اس میں بیٹھنے کے لیے اس نے قیمتی صوفہ سیٹ ہے، اسی طرح سے الگ الگ جو بیٹھنے کے جو یہ ہوتے ہیں اس کو اس نے کیا کیا ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس کے لیے اس نے 25 لاکھ خرچ کیا. اب ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ سونا جو بیچے گا اس سے جو پیسہ ملے گا، وہ پیسہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، وہ پیسہ جو اسلام نے کہا ہے کہ اتنے پیسے پہ زکوٰۃ ہے، اتنے اماؤنٹ کو اگر پیسہ پہنچتا ہے، پھر 1 سال ہونے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے. اب دیکھیے ایک اور حدیث یہاں ہم لوگ اب پڑھیں گے. چاندی پر زکوٰۃ، سلور جو ہے اس پر زکوٰۃ کب ہوگا، کتنا اس کا مقدار ہے، کتنا اگر چاندی آپ کے پاس ہوگا، کتنا گرام چاندی ہوگا تو اس کا نصاب آ جا رہا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درہم وحال علیها الحول ففيها 5 دراہیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی ہو، کتنے؟ 200 درہم چاندی، اور اس پر 1 سال گزر جائے. اس پر کتنا گزر جائے؟ 1 سال اگر گزر جائے تو اس میں آپ کو 5 درہم چاندی دینا ہے. اب 200 درہم بولیں گے تو یہ 200 درہم جو ہے نا، یہ اس زمانے میں یہ ایک مقدار ہوتا تھا جسے مثقال کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سیر پر کوئی چیز خریدا جاتا تھا، ایک برتن ہوتا تھا، اس میں ماپ کر کوئی چیز دیتے تھے. آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، ماپ کر، کلو، لیٹر، میٹر، یہ سب ابھی زیادہ رائج ہوا ہے. پہلے زمانے میں سیر کے اعتبار سے دیتے تھے، 1 سیر، 2 سیر، 3 سیر. اسی طرح زمانے جاہلیت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ایک مقدار ہوتا تھا جسے عام طور پہ مثقال کہا جاتا تھا. ایک مقدار، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 200 درہم جو چاندی ہے وہ آج کا سکہ نہیں. آج آپ 200 درہم جو چاندی کا سکہ ہے، سلور کا جو کوائن ہے کہیں چلتا ہو، آج وہ بھی نہیں چلتا ہے. آج پیپر ہے ایک جسے نوٹ کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے درہم بول کے. پہلے درہم باقاعدہ ہوتا تھا، چاندی کا درہم ہوتا تھا. جب ہم لوگ لین دین کرتے تھے، معاملات کرتے تھے، چاندی دیتے تھے، چیز لیتے تھے. دینار، سونے کا سکہ، وہ سونے کا سکہ دے کے چیز لیتے تھے. اب اس کے بدلے اس کا الٹرنیٹ جو ہے نا وہ کرنسی نوٹ کے شکل میں آ گیا. اب ڈیجیٹل کرنسی کے شکل میں آ گیا ہمارے ہاں. تو اس زمانے میں کیا کہا گیا؟ اگر کسی کے پاس 200 درہم چاندی ہو، یعنی آج کے اعتبار سے اس میں بھی 2 قول ہے. ایک 595 گرام چاندی، آپ پر جو بھی چاندی ہے وہ ٹوٹل کتنا گرام ہے؟ 595 اگر ہے. دوسرا ایک قول ہے 735. وہ سیر کے اعتبار سے وزن میں آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن احتیاط افضل بہتر یہ کہ آپ کے پاس 595 گرام اگر آپ کے پاس کیا ہے؟ چاندی ہے. تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے 1 سال گزرنے کے بعد. آپ کے پاس پیر میں پہننے والا اور کمر میں پہننے والا بچے کے پاس جو بہت سارے چاندی جو استعمال کرتے ہیں، اب تو بالکل کم ہو گیا ہے. کوئی بھی پورا چاندی ملا کر وہ اگر آپ نے کیا کیا اس کا حساب لگایا، آپ کسی سونار کے پاس لے گئے، دیکھو یہ چاندی کتنا ہے ٹوٹل، وہ کہتا ہے کہ 595 گرام ہے، تو اس سے پوچھئے کہ 595 گرام اگر ہے تو اس میں آپ کو کتنا دینا ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ میں دینا ہے. اس سے کہیے کہ اس کا 2.5 کتنا بنتا ہے، اماؤنٹ آپ نے بتا دیا.
سمجھیے کہ عام طور پہ اب میں بتا رہا ہوں ایک انداز کے لیے 1 لاکھ سمجھیے، کم ہے، بہت کم ہوتا ہے، آپ کو خالی راؤنڈ فگر کے اعتبار سے میں نے بتا دیا. 1 لاکھ اگر بنا، بہت کم ہے چاندی کا، تو اس میں آپ 2.5% اگر نکالیں گے تو 2,500 روپے چاندی آپ نے اس کا وزن کروایا، معلوم پڑا اس کا کتنا ہے آپ کے پاس 595 سے زیادہ ہے، تو آپ نے 595 اگر ہے تو اس کا 2.5 آپ کے پاس تقریباً سمجھیے کہ 800 گرام چاندی ہے، تو 800 گرام چاندی کا 2.5% 2.5 کتنا بنتا ہے؟ 60,000 چاندی پہ زکوٰۃ ہوتا ہے. سمجھیے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کے چاندی، اس کے قیمت کے برابر آپ کے پاس چاندی ہے، تو اس کا 2.5% آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے. تو اچھی طرح سے چاہے تو لکھ کے رکھیے، چاندی اگر 595 گرام کسی کے پاس ہے، وہ چاندی آپ نے آج پرچیز کیا، آج کون سا دن ہے؟ آج سمجھیے کہ 25 فروری. یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سونے اور چاندی کا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس میں جو سال گزرتا ہے نا وہ کون سا ہوتا ہے معلوم؟ اسلامی سال ہوتا ہے. یہ جنوری، فروری، یہ مارچ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں شمسی سال. اسلامی سال کو قمری سال بولتے ہیں. چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے اس اعتبار سے سال وہ دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں، کبھی کبھی 3-4 دن کا فرق آتا ہے، 5-6 دن کا فرق آتا ہے اس میں اور اس میں تو ہمیشہ متعین ہے اتنا ہی دن آئے گا، اس میں آگے پیچھے بہت کم ہوتا ہے. اور اسلامی سال میں چاند اگر نظر آیا تو کبھی 29 ہوتا ہے، کبھی 30 ہوتا ہے، کبھی 29 30. اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو 360 دن ہوتے ہیں عام طور پہ. اب سمجھیے کہ میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں خالی. یہ 25 فروری آج آپ نے چاندی خریدا، کتنے کا خریدا؟ آپ نے تقریباً 600 گرام چاندی خریدا. کبھی 25 فروری کو آپ نے 600 گرام چاندی خریدا. آج جب آپ خرید رہے ہیں آپ کا نصاب کو پہنچ چکا ہے. نصاب کتنا ہے؟ کتنا چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے 595. آپ نے 595 نہیں 600 گرام آپ نے چاندی خریدا ہے، تو آج ہی کے دن سے آپ کا زکوٰۃ کا ڈیٹ شروع ہے، کیونکہ آپ اب خرید رہے ہیں، آپ اس کے مالک بن گئے، آپ کے پاس اتنا چاندی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صرف چاندی اتنا ہونا نہیں، اس چاندی پہ 1 سال گزرنا. 2025 فروری 25 کو آپ نے چاندی خریدا، تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں، سال کیا دیکھیں گے؟ اسلامی سال. میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں 2026 فروری 26 کو یہ 1 سال ہو گیا. وہ چاندی اگر آپ کے پاس اتنا موجود ہے، 600 گرام جو چاندی آپ نے خریدا تھا وہ ویسے ہی آپ کے پاس ہے، تو آئندہ سال فروری 26 کو آپ سمجھیے کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اس کا اماؤنٹ کتنا بول کے آپ تولیں گے، جا کے پوچھیں گے اتنے چاندی کا کتنا اماؤنٹ بنتا ہے. اس نے کہا 50,000 بنتا ہے، تو 50,000 کا 2.5 گرام آپ کیا کریں گے؟ 2.5 جو پرسنٹیج کے اعتبار سے 2.5% ہوتا ہے، اتنا آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اب اور سمجھیے، آپ کے پاس 600 گرام کیا تھا؟ چاندی تھا. فروری میں آپ نے خریدا، مارچ، اپریل، مئی، جون میں آپ نے اس میں سے 200 گرام چاندی بیچ دیا، آپ کے پاس ہو گیا 400 گرام چاندی. جولائی میں آپ نے پھر 200 خریدا، بیچتے ہی وہ جو مہینہ تھا نا وہ آپ کا جو شروع ہوا تھا وہ ختم. اب پھر مہینہ کب سے شروع ہوگا؟ پھر آپ کے پاس 595 گرام آئے گا تو پھر شروع ہوگا. نہیں ہے تو نہیں، آپ پہ زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ آپ نے بیچ دیا، وہ ابھی 400 گرام ہو گیا. اب نیکسٹ فروری 25 تک بھی آپ کے پاس 400 گرام ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں. جب تک یہ 595 گرام چاندی نہیں ہوتا، آپ پھر خرید کے اپنے پیسے سے اس میں 595 گرام تک آپ چاندی جمع نہیں کرتے، آپ پر زکوٰۃ نہیں. اگر نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں. آپ نے جمع کیا 2 مہینے کے بعد آپ نے پھر واپس خرید کے اس کو 600 گرام کر دیا چاندی. 600 گرام چاندی کب کیا آپ نے؟ دسمبر میں خریدا تھا، بیچ کے پھر 2-3 منتھ ایسے ہی چلا گیا. دسمبر میں آپ نے پھر 200 گرام چاندی خریدا. اب 600 گرام چاندی ہو گیا، تو نیکسٹ ایئر 2026 دسمبر میں یہ 1 سال ہوتا ہے اس 600 گرام چاندی پہ.
مقدار کتنا 595, میں خالی راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں ایک انداز کے لیے, 600 بول کے 595 پہ ہی زکوٰۃ ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ایئر دسمبر میں آپ پر زکوٰۃ ہوگا. اسی طرح سے آپ نے چاندی خریدا, آج میں الگ الگ یہ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ کوئی ڈاؤٹ آپ پہ باقی نہ رہے. سونے کا بھی ایسے ہی, خالی مقدار بدلے گا, گرام بدلے گا, سونے کا بھی ایسے ہی سیم. آپ نے آج کے ڈیٹ میں 25 فروری کو آپ نے کیا کیا, 600 گرام چاندی خریدا. آپ خرید کے آپ کے پاس ہی ہے. نیکسٹ سال آیا جنوری, فروری 20 تاریخ آیا, فروری 20 تاریخ کو آپ کو کوئی مجبوری آ گئی, وہ چاندی بیچنا پڑا آپ کو. اب 5 دن ہے سال ہونے کے لیے, صرف 5 دن. آپ نے وہ چاندی بیچ دیا. آپ نے جیسے ہی بیچا آپ کا زکوٰۃ گر گیا. ابھی سال ہوا نہیں نا, اس سے پہلے ہی آپ نے چاندی بیچ دیا تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں. 26 فروری آئے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ جس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا تھا آپ کے پاس وہ پیسہ, وہ چاندی نہیں ہے. اتفاق ایسے ہوا کہ 27 کو آپ کو پھر وہ چاندی مل گیا. کہیں مجبوری میں آپ نے اس کو بیچا تھا پیسے کے لیے, الحمدللہ پیسہ آ گیا کہیں سے, اور پھر آپ نے پیسہ آنے کے بعد اس پیسے سے پھر دوبارہ چاندی آپ نے خریدا. کب خریدا؟ 27 کو. ابھی پھر 27 سے پھر شروع ہوگا ڈیٹ, نیکسٹ ایئر پورا ہونے تک وہ چاندی آپ کے پاس رہنا. بیچ میں صرف 5-6 دن کا کھیل ہوا. کھیل مطلب مجبوری تھا. 1 ایئر ہونے سے پہلے آپ نے اپنا چاندی بیچ دیا تھا مجبوری کی وجہ سے. پھر آپ کو پیسہ ملا, آپ 1 ایئر ہونے کے 2 دن بعد دوبارہ آپ نے خریدا, اب بھی زکوٰۃ نہیں, کیونکہ 1 ایئر کے بیچ میں 4-5 دن ایسا تھا کہ آپ کے پاس چاندی نہیں تھا وہ. لیکن کوئی آدمی پلاننگ کے ساتھ یہ کرتا ہے, زکوٰۃ بچانے کے لیے 1 دن پہلے بیچ دیتا ہے, 1 دن پہلے کسی کو گفٹ کرتا ہے, گفٹ کیا تو اس کے ملکیت سے چلا گیا, یہ اس کا مالک نہیں رہا. اب پھر 2-3 دن بعد میں پھر دوبارہ واپس دیتا ہے زکوٰۃ بچانے کے لیے. فتویٰ لکھ کے دے گا کوئی عالم, مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے, عالم سے مسئلہ پوچھیں گے, شیخ سے مسئلہ پوچھیں گے تو بتائیں گے آپ پہ زکوٰۃ نہیں, کیونکہ 2 یا 3 دن پہلے آپ کے ملکیت سے, آپ کے کنٹرول سے, آپ اس کے مالک نہیں رہے, آپ کا سونا آپ سے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب جب آئے گا آپ کے پاس پیسہ, سونا جو آئے گا, چاندی جو آئے گا, اس پہ 1 سال پورا گزرنا چاہیے, اس کے بعد زکوٰۃ. لیکن اس نے پلاننگ کیا تھا. یہ کیا ہے؟ حرام ہے, ہیرا بادی حرام ہے. دنیا میں بچ سکتے ہیں, دنیا میں اللہ سے آپ ہے نا, آپ اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے رہے. وما یخدعون الا, وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو, اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, ان کو شعور بھی نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ منافقین جو اس طرح کریں گے کون ہے؟ منافق ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم, وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں دھوکہ, اپنا آخرت برباد کر رہے ہیں. اور ان کو شعور تک نہیں, ان کو عقل تک نہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں بول کے. تو اس لیے زکوٰۃ میں چاندی 595 گرام آپ کے پاس چاندی اگر ہے تو اس پر آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے. اسی کو کہا جاتا ہے, جو ہم لوگ جو ہے نا عام طور پہ آپ بولتے ہیں 52.5 تو کیا ہے؟ تولہ چاندی. آپ نے سنا, بار بار بولتے ہیں. کتنے چاندی پہ زکوٰۃ ہے؟ 52.5 تولے پر. 52.5 بولے تو 52.5 تولہ. آپ کو آپ تولے سے بھی ماپ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو چاندی ہے وہ 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو آپ اس چاندی پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. وہی 52.5 جو تولہ چاندی ہے نا, وہ میں نے گرام میں آپ کو کنورٹ کیا, کیونکہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں گرام کے اعتبار سے 595, تو اس پہ آپ پر زکوٰۃ ہے. 590 ہے زکوٰۃ نہیں, 593 ہے زکوٰۃ نہیں, 594 ہے زکوٰۃ نہیں. لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 1 گرام کم لے رہا ہے تو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کہاں برباد کرنا ہے. بلکہ
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے پلاننگ کی. یہ مشرکین کے بارے میں آیت ہے، لیکن کیسا دیکھیے، اگر اللہ کے دین سے کھلواڑ کر کے اگر آپ پلاننگ کریں گے، وَمَكَرُوا انہوں نے پلاننگ کی، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین اللہ کا جو تدبیر ہے وہ سب سے بہترین تدبیر ہے. اللہ کو معلوم ہے. تم اپنے پیسے کو زکوٰۃ کی وجہ سے بچاتے ہو، اللہ کو کہاں نکالنا ہے سب معلوم ہے. ایسی مصیبتیں آئے گی، ایسی بیماریاں آئے گی، ایسی ہلاکت آئے گی، ایسی چیزیں آئے گی. آپ نے 10,000 بچایا تھا، اللہ 10 لاکھ لے لے گا. اپنے زکوٰۃ سے آپ نے کھلواڑ کیا تو معلوم ہے سب کا رب اللہ ہے. بیماریاں اللہ بھیجتا ہے، مصیبتیں اللہ بھیجتا ہے. آپ نے 1 گرام کم لے لیا، مسئلہ معلوم پڑ گیا نا. 595 پہ ہے تو 594 گرام لے لیا آپ نے، تاکہ زکوٰۃ ہی فرض نہ ہو 1 گرام کی وجہ سے. یا آپ نے لے لیا 600 گرام، 2 دن پہلے آپ نے بیچ دیا، زکوٰۃ کا سال گزرنے سے 2 دن پہلے. بعد میں آپ نے پھر لے لیا اور مسئلہ پوچھا مولانا سے، مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ لکھ کر دے دیا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ 1 سال نہیں ہوا آپ کے پاس. آپ نے پلاننگ کیا زکوٰۃ بچانے کے لیے، تو اس کا جو بدلہ دینا اللہ تعالیٰ دے گا. تو میں نے بتا دیا 52.5 تولہ 52.5 تولہ اگر چاندی ہے، جس کو گرام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کتنا ہے 595 گرام. اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر کیا ہے 20 دینار جس کو کہا جاتا ہے، 2.5% اس کا کیا کریں گے آپ زکوٰۃ کیا کریں گے نکالیں گے. اسی طرح دیکھیے سونے کا کتنا گرام ہے. سونے کو زکوٰۃ جب واجب ہوگا سونے پر تو 7.5 تولہ. کتنا ہے 7.5 تولہ. آپ نے بار بار تولہ ہی سنا ہوگا. آپ سونے کی دکان سے جا کے پوچھیں گے 1 تولہ کتنے کا آتا ہے تو وہ لوگ بول دیتے ہیں. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو تولے کے بارے میں مل جائے گا. اکثر لوگ تولہ ہی بولتے ہیں سونے میں. 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہے. میں نے پرسوں بتایا تھا سونے میں بھی 3 قول ہے. 85 گرام پہ زکوٰۃ واجب ہے، 87 گرام پہ زکوٰۃ واجب ہے، 1.5 گرام پہ زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ہمیشہ بہتر کم کو لینا. اور یہ کیوں اختلاف ہوا میں نے کہا وہ ایک پیمانہ تھا، وہ ایک وزن کرنے کا چیز تھا. اس میں کبھی زیادہ کم بھی آتا تھا. کم سے کم اتنا 85 گرام اگر سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو گیا. تو 85 پہ ہی زکوٰۃ نکالنا. نہیں میں دوسرے قول کو لوں گا 87 گرام بھی ہے تو آپ اگر ہیلا کر رہے ہیں اپنے اس کے زکوٰۃ کو بچانے کے لیے تو پھر اس کا انجام آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے وہ کرے گا اگر ہیلا بازی ہے تو. ورنہ 7.5 تولہ جو ہے 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا، اور وہی مسئلہ جو میں نے چاندی کا بیان کیا گیا نا ویسے ہی مسئلہ ہے. 1 سال اگر گزر گیا، بیچ میں اگر وہ بک گیا 85 سے آپ کا 70 ہو گیا تو آپ کا زکوٰۃ کا ٹائمنگ جو شروع ہوا تھا وہ ختم. پھر 2 مہینے بعد آپ نے خرید کے 80 کو 85 کر دیا، 70 ہوا تھا، پھر 15 ملا کے اس کو 85 کر دیا. جس دن آپ نے ملا کے 85 کیا ہے اس دن سے آپ کا زکوٰۃ شروع. پھر پورا 1 سال آپ کو گزرنا ہے. تو اس لیے اگر 85 گرام اگر پہنچ جائے تو اس میں 2.5%. دیکھیے آج کے اعتبار سے 80,000 تک پہنچ گیا سونے کی قیمت 10 گرام کو. اندازہ لگائیے، ایک انداز میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں، 6.5 لاکھ 7 لاکھ کے نزدیک پہنچ گیا. سمجھے کہ 7 لاکھ پکڑ کے چلیے. 7 لاکھ اگر ہے تو 1 لاکھ میں 2,500، 4 لاکھ میں 10,000، 5 لاکھ میں 12,500، 6 لاکھ میں 15,000، 7 لاکھ میں 17,500. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس کو نکالنا ہے. 85 سے کم ہے تو جو چاہے خوشی سے دے دے، دینا چاہیے. اللہ نے مال دیا 5,000 دے دو، اللہ کہاں کہاں سے دے گا. نہیں نصاب ہوا تو ہی دوں گا، نصاب ہو تو ہی دوں گی، آپ پر فرض نہیں. اللہ آپ کو کل قیامت کے پکڑے گا نہیں، لیکن دیجئے.
دیکھیے برکتیں، دیکھیے اللہ سے محبت کا نمونہ دیکھیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس 10 گرام سونا ہے، آپ 200 روپے میرا سونے کی طرف سے میں دے دیتی ہوں. زکوٰۃ فرض نہیں، ایسے ہی خوشی سے دے دیتی ہوں. اللہ کہاں کہاں سے راستہ ہموار کرے گا. دین کو، اللہ کی شریعت سے محبت کیجئے. اس کو اپنے اوپر ہے نا یہ نہ سمجھیے کہ بوجھ ہے، ہمارے سروں پہ ڈال دیا گیا ہے. نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر چیپٹر نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. جو کچھ تم دے رہے ہو اس کا بدلہ جنت ملے گا. تو اس لیے کم بھی اگر ہے تو فرض نہیں، میں بتا رہا ہوں فرض نہیں، خوشی سے دے رہا ہوں. میرے پاس یہ ہے تو میں یہ دے رہا ہوں. تھوڑا سا، میرے پاس فرض نہیں ہے، میرے پاس تھوڑا چاندی ہے، 100 گرام چاندی ہے، پھر بھی میں 50 روپے نکال کے دے رہا ہوں. یہ سب واجب نہیں ہے آپ پر. واجب اتنا مقدار ہونے پر 595 85 گرام سونا، تب اس پہ سال گزرنے کے بعد. تو اس لیے اس سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پہ جو عورتیں سونا استعمال کرتی ہیں تو ان تمام سونے پہ زکوٰۃ ہے یا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک سونا استعمال کے لیے ہو یا بغیر استعمال کے لیے ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہو. اور دیگر علماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ استعمال کی جو چیزیں اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا جو بھی استعمال کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح بعد احادیث میں بھی آتا ہے استعمال کے لیے جو آپ ہمیشہ کان میں یا گلے میں، سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کچھ ہے، انگوٹھی وغیرہ ہے، وہ استعمال کے لیے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ میں. جو نارمل آپ رکھتے ہیں سیو کر کے اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ پورے سونے پہ زکوٰۃ دے دو، جو بھی آپ کے پاس ہے اس پہ دے دو. کتنا جائے گا؟ تو راجح قول بہتر یہ ہے کہ آپ پورے سونے پر کیا کر دو، زکوٰۃ دے دو. اسی طرح سے بچی ہے اگر چھوٹی، یتیم ہے جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، اس کے سونے پہ بھی زکوٰۃ. پیسہ اس میں یتیم ہونا، چھوٹی ہونا، بڑی ہونا، یہ کوئی قید نہیں، بلکہ اتنا اگر گرام تک سونا پہنچتا ہے، چاندی پہنچتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر اس مسئلے کو جان کر عمل کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہے زکوٰۃ. اب دیکھیے اس میں اگر آپ کو اور کوئی چیز مسئلہ اگر پوچھنا ہے، بہت ساری اس میں بہت باریکیاں ہیں، کوئی بھی آپ پوچھنا چاہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں وقت نکال کر انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا، گروپ وغیرہ میں رہیں گے تو پرسنل بھی آپ میرے پاس اگر پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دوسری بات دیکھیے، یہاں اور ایک حدیث آ رہی ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول. جس کو مال گفٹ میں ملے، ہدیے میں ملے، وراثت میں ملے، اس پر بھی 1 سال گزرنا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کا پہلے انتقال ہوا تھا، یا باپ کا پہلے انتقال ہوا تھا، ماں کا بھی انتقال ہوا، اس کا پراپرٹی ہے 50 لاکھ کی زمین. کتنا بڑا ظلم ہے شریعت نہ جاننے کی وجہ سے. کبھی رونا آتا ہے اس بات پہ، بچے جوان ہیں، ان بچوں کو باپ کے مال کی ضرورت ہے، لیکن ماں زندہ ہے تب تک کیا نہیں کرتے، اس مال کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، وہ اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں، اس کو حصے میں تقسیم نہیں کرتے ہیں. اس وقت ان بچوں کو اس مال کی زیادہ ضرورت تھی. اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بھی شادی کے لائق ہوتے ہیں، پھر وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے. ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی، اس کا شوہر کماتا نہیں تھا، بیٹی کی جو ماں باپ ہیں اس کی وراثت میں اس کو حصہ ملنا تھا. اب باپ کا انتقال ہوا، سب سے پہلا کام شریعت نے جو کہا ہے کہ وراثت تقسیم کرو،
لوگ کیا بولیں گے؟ باپ کا مرنے کا ویٹ کر رہا تھا، ماں کے مرنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ نہیں، شریعت نے کہا کہ اب سب سے پہلا کام باپ کا جو مال ہے اس کو بچوں میں تقسیم کرو۔ شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی بول دے، کیا بولیں گے؟ باپ کے مرنے کا ویٹ کر رہا تھا، یہ باپ کا انتقال ہو کے 1 مہینہ نہیں ہوا، مال کو تقسیم کرو بول رہا ہے، یہی ویٹ کر رہا تھا باپ کے مرنے کا۔ جبکہ شریعت نے حکم دیا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کا مال فوراً تقسیم کر دو۔ اب وہ مال اگر اس بیٹی کو اس وقت ملتا، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی تھی، وہ اپنا کچھ کر سکتی تھی۔ اب بچے کمانے شروع کیے، اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اب مال تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے مجھے مسئلہ پوچھا اور کہا مولانا کل قیامت کے دن میں لے لوں گی اپنے بھائیوں سے مال، مجھے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جب ضرورت تھا مجھے مال نہیں دیا گیا، میرے باپ کا وراثت تھا، مجھے حصہ نہیں دیا گیا، میرا حصہ تھا اس میں، اس وقت مجھے مجبوری تھی، اب مجھے دیا جا رہا ہے جب میرے بچے بڑے ہو گئے، کمانے کے لائق ہو گئے، اب میں وہ پیسہ کیوں لوں؟ میں کل قیامت کے دن لوں گی۔ کیا جواب دیں گے اگر ہمارے سر پہ ذمہ داریاں ہو، اگر ہم رکاوٹ بن رہے ہیں؟ بعض بچے رکاوٹ بنتے ہیں، بڑا بیٹا رکاوٹ بنتا ہے، بیٹیاں کہتی ہیں اب ضرورت نہیں ہے کہ نہیں کریں گے، گھر کو بانٹ کے لے جاؤ، آدھا حصہ لے لو۔ آگے مسئلہ آئے گا، میں شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں، آگے آپ پر عمل کرنا ہے نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری۔ میں بڑی تھوڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، آپ کے والدین کے انتقال کے بعد تقسیم کرے یا نہ کرے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے قبر کو آپ جواب دیں گے، آپ کے اللہ کو آپ جواب دیں گے۔ میرا کام جو حق ہے، جو شریعت ہے، جو مسئلہ ہے، جو اسلام ہے وہ بتاتا ہوں، پھر اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، وراثت کے مسئلے میں جو قرآن نے باریکی بیان کی ہے کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ہیں، فجر میں کتنا رکعت قرآن میں نہیں ہے، ظہر میں کتنا رکعت قرآن میں نہیں ہے، عصر میں کتنا رکعت قرآن میں نہیں ہے، مغرب میں کتنا رکعت قرآن میں نہیں ہے، عشاء میں کتنا رکعت قرآن میں نہیں ہے، لیکن وراثت میں کس کو کتنا دینا ہے یہ سب قرآن میں ہے۔ معلوم تھا اس میں ڈنڈی ماریں گے، نمازی لوگ بھی دھوکہ دیں گے، روزے دار لوگ بھی دھوکہ دیں گے، تہجد گزار بھی دھوکہ دیں گے، عبادت گزار بھی دھوکہ دیں گے، پیشانیوں پہ بڑی بڑی نشانیاں رہے گی لیکن وراثت میں دھوکہ دیں گے، مال کھائیں گے۔ تو قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 4 میں سورہ نساء کے اندر، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک صفحے میں کس کس کو کتنا ملنا ہے اللہ نے بتا دیا۔ اب اختلاف نہیں، اس میں اب کوئی اختلاف نہیں۔ ماں کو کیا ملے گا، بیٹی ہے تو کیا ملے گا، بیٹا ہے تو کیا ملے گا، اگر بیٹیوں کے ساتھ ماں بھی ہے، اکیلی ماں ہے، ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، بھائی موجود ہے، دادا موجود ہے، پورا حصہ قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو جاننا چاہیے، اس لیے اس کا خیال رکھ کر آپ کیا کریں، مسئلے کو جانیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہی مسئلہ آیا، میں جس پہ ابھی تھوڑا سا سخت ہو گیا، وہ اسی بات پہ، کوئی مال آپ کو ملتا ہے، وراثت میں کوئی مال ملتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو اس مال پہ زکوٰۃ ہونے کے لیے 1 سال ہونا ہے، فوراً نہیں۔ ابھی سمجھیے کہ وراثت میں مجھے مل گیا 100 گرام سونا یا اس کے برابر قیمت ملا، اب زکوٰۃ کب ہے؟ 1 سال گزرنے کے بعد، فوراً ملتے ہی زکوٰۃ نہیں ہے، 1 سال گزرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس 50 گرام سونا تھا، باپ کے انتقال کے بعد سونا ملا، ماں کے طرف سے کچھ سونا ملا، 50 گرام تھا، 100 ہوا نا، تو آج سے حساب شروع، 1 سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من استفاد مالا، کسی کو مال مل جائے، فلا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ سال نہ گزر جائے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے، تفصیلات آئے گی، قرآن میں آیتوں میں کیا اللہ نے بیان کیا، کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور کون کون لوگ ہیں، کس وجہ سے زکوٰۃ دیا جائے گا، اور زکوٰۃ کتنا مقدار دینا ہے، تھوڑا تھوڑا چلر کر کے بانٹ کے 10-10 20-20 روپئے یا ایک ساتھ دینا ہے، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ کل آئے گی، کیونکہ اگر اس پہ میں اگر گفتگو کروں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے کل کے درس میں انشاءاللہ کسی نے سوال کیا یہاں پہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے بلکہ وہ بھی تفصیلات انشاءاللہ الگ سے آئے گی ایک درس میں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔